حضرت الیاس علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبیوں میں سے ایک تھے جنہیں بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا۔ آپ کا ذکر قرآن پاک اور تفسیری کتب میں موجود ہے، البتہ تفصیلات کے لیے زیادہ تر معلومات اسرائیلی روایات اور تاریخی کتابوں سے اخذ کی جاتی ہیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا نسب نامہ حضرت ہارون علیہ السلام سے جا ملتا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے۔ آپ کا نام عبرانی زبان میں ایلیا تھا اور عربی میں الیاس کہا جاتا ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر سورۃ الصافات آیت نمبر 123 سے 132 اور سورۃ الانعام آیت نمبر 85 سے 86 میں آیا ہے، جہاں آپ کو اللہ کے نیک بندوں میں شمار کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الصافات میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا قصہ بیان کرنے کے بعد ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک الیاس پیغمبروں میں سے ہے، جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ کیا بال کو پوجتے ہو اور چھوڑتے ہو سب سے اچھا پیدا کرنے والے اللہ کو، جو رب ہے تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا؟ پھر انہوں نے جھٹلایا تو وہ ضرور پکڑے آئیں گے مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے، اور ہم نے پچھلوں میں اس کی ثنا باقی رکھی۔ سلام ہو الیاس پر، بے شک ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل الایمان بندوں میں سے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو بالبک، جو کہ دمشق کے مغربی جانب ایک شہر ہے، اس کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ وہاں کے باشندے بال نامی بت کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے انہیں اللہ عز و جل کی جانب دعوت دی اور بت کی عبادت کو ترک کرنے کی ہدایت اور تلقین کی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ بال ایک عورت کا نام تھا، لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے۔ اس بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا تم ڈرتے نہیں؟ کیا بال کو پوجتے ہو اور چھوڑتے ہو سب سے اچھا پیدا کرنے والے اللہ کو، جو رب ہے تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا؟ قوم نے انہیں جھٹلایا، مخالفت کی، قتل کرنے کے در پہ ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ بھاگ گئے اور ان سے چھپ گئے۔ ابو یعقوب ازرعی یزید بن عبد الصمد سے اور وہ ہشام بن عماد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے ایک ایسے شخص سے سنا جس نے کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام اپنے قوم کے بادشاہ سے بھاگ کر ایک غار میں چھپ گئے جو الردم کے نیچے تھی۔ 10 سال تک آپ اس غار میں روپوش رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کو ہلاک کر دیا۔ اس کی جگہ کوئی دوسرا اس کا وارث بنا اور شاہی کرسی پر بیٹھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام اس کے پاس آئے، اس پر اسلام پیش کیا، اس نے اسلام قبول کیا اور اس کی قوم میں سے خلقت کثیر بھی مشرف با اسلام ہوئی۔ 10,000 افراد محروم رہے۔ بادشاہ کے حکم سے ان 10,000 کافروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سعید بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے دمشق کے کسی شیخ سے حدیث بیان کی کہ حضرت الیاس علیہ السلام اپنی قوم سے بھاگ کر ایک پہاڑ کی غار میں 20 یا 40 دن رہے۔ کوے آپ کا رزق آپ تک پہنچاتے تھے۔ مکحول حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ 4 انبیاء کرام زندہ ہیں، 2 زمین میں اور 2 آسمان میں۔ زمین میں حضرت الیاس اور حضرت خضر علیہ السلام، اور آسمان میں حضرت ادریس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت الیاس اور حضرت خضر علیہ السلام ہر سال رمضان المبارک میں بیت المقدس میں جمع ہوتے ہیں۔
دونوں ہر سال فریضہ حج ادا کرتے ہیں، زمزم کا پانی پیتے ہیں جو انہیں آئندہ سال تک کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ یہ دونوں حضرات ہر سال عرفات میں جمع ہوتے ہیں، جبکہ واضح ہو چکا ہے کہ فقہ کے بارے میں یہ چیزیں درست نہیں ہیں، اور دلیل سے یہ بات ثابت کی جا چکی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا وصال ہو چکا ہے، اور ایسے ہی حضرت الیاس علیہ السلام بھی دنیا فانی سے پردہ فرما چکے ہیں۔ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر نے ذکر کیا ہے کہ جب حضرت الیاس علیہ السلام کی کفار نے تکذیب کی اور انہیں تکالیف سے دوچار کیا تو حضرت الیاس علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ ان کی روح قبض کر لی جائے۔ ان کے پاس پھر ایک چوپایا آیا جس کا رنگ آگ کے رنگ کا سا تھا۔ آپ علیہ السلام اس پر سوار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چوپائے کو پر عطا کر دیے اور نوری لباس پہنا دیا، اور آپ علیہ السلام سے کھانے پینے کی خواہش ختم فرما دی۔ آپ علیہ السلام بیک وقت بشرا، ملکوتی، سماوی اور ارضی مخلوق بن گئے۔ تبلیغ کی ذمہ داری کا حکم آپ نے یوسف بن اخوت علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ یہ روایت اسرائیلی روایات میں سے ہے، نہ تو ان کی تصدیق کی جا سکتی ہے اور نہ ہی تکذیب، بلکہ اس کی صحت حقائق سے کوسوں دور ہے۔ واللہ اعلم۔ بہرحال وہ حدیث جسے حافظ ابو بکہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم ایک سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ہم نے ایک مقام پر پڑاؤ کیا۔ اسی دوران ایک وادی میں کسی کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا کہ اے الہ العالمین، تو مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت مرحومہ میں سے بنا دے، جو امت مغفورہ اور جن کی توبہ قابل قبول ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں وادی کی طرف متوجہ ہو گیا، دیکھا کہ 300 گز کا طویل ترین آدمی یہ دعا مانگ رہا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم کون ہو؟ میں نے کہا کہ میں انس بن مالک خادم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ اس نے کہا کہ وہ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ میں نے کہا کہ وہ یہی آپ کے کلام کی سماعت فرما رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر میرا سلام پیش کریں اور عرض کریں کہ آپ کا بھائی الیاس آپ کو سلام عرض کر رہا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے سرگزشت عرض کر دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام، دعا اور معانقہ فرمایا۔ پھر دونوں یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت الیاس علیہ السلام بیٹھ کر محو کلام ہوئے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سال میں ایک مرتبہ کھانا کھاتا ہوں۔ آج میرا افطار کا دن ہے اور میں اور آپ اکٹھے کھانا تناول فرمائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ پھر ان دونوں حضرات پر آسمان سے ایک دسترخوان اترا جس پر روٹیاں، مچھلی اور اجوائن تھی۔ دونوں نے کھانا تناول فرمایا اور مجھے بھی کھلایا۔ ہم نے عصر کی نماز ادا کی، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں الوداع کہا۔ میں نے دیکھا کہ وہ بادلوں میں سے گزرتے آسمان کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں۔ بہقی رحمۃ اللہ علیہ کا خود اپنا معاملہ ہمارے لیے کافی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ایک درجہ سے ضعیف ہے۔ تعجب ہے کہ حاکم ابو عبداللہ نشاپوری نے اسے اپنی مستدرک میں صحیحین کے درجے پر رکھا ہے، اور یہ ان میں سے ہے جن کی وجہ سے مستدرک پر اعتراض کیا گیا۔ بے شک یہ حدیث موضوع اور کئی وجوہ سے حدیث صحیحہ کے خلاف ہے۔
ایک وجہ یہ ہے کہ صحیحین میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا۔ آسمانوں میں آپ کا قد مبارک 60 گز تھا، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ مخلوق کے قد میں اب تک کمی آ رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آدم علیہ السلام کے 60 گز قد میں مخلوق خدا کی قد و قامت میں کمی آ رہی ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا 300 گز طویل کیسے ہوا؟ وجہ نمبر 2 جو ہے اس کی وہ یہ ہے کہ اسی حدیث میں ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوئے، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے۔ یہ بھی ناقابل فہم ہے کہ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء اور سید الانبیاء ہیں، حق تو یہ تھا کہ وہ خود حضرت الیاس علیہ السلام حاضر خدمت ہوتے۔ اور تیسری اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث میں ہی مذکورہ ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سال میں 1 مرتبہ کھانا تناول فرماتا ہوں، حالانکہ حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ روایت اس سے قبل گزر چکی ہے کہ کھانے پینے کی لذت اور خواہش اللہ تعالیٰ نے ان سے سلب کر لی تھی، اور یہ بھی گزر چکا ہے کہ وہ ہر سال زمزم سے پانی پیتے ہیں جو انہیں آئندہ سال تک کے لیے کافی ہوتا ہے۔ یہ تمام باتیں متعارض ہیں اور تمام باطل ہیں، کوئی چیز بھی اس میں سے صحیح نہیں ہے۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دوسرے طریقے سے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ اس میں ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس بن مالک اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ انہوں نے 2 یا 3 گز لمبا ایک آدمی دیکھا جس نے نہ آنے پر عذر کیا، کہا کہ اس طرح اونٹ دوڑ پڑیں گے۔ اور اسی حدیث میں ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت الیاس علیہ السلام اکٹھے ہوئے تو دونوں نے جنت کا طعام تناول فرمایا اور کہا کہ میں 40 دن میں صرف 1 مرتبہ کھانا کھاتا ہوں۔ دسترخوان میں روٹی، انار، انگور، کیلے، تازہ کھجوریں اور ساگ تھا۔ گندنا یعنی ایک بدبودار قسم کی ترکاری ہے، ان میں نہیں تھی۔ اس روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت الیاس علیہ السلام سے حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ سال کی ابتدا میں میرا ان سے ملنے کا عہد ہے، اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ وہ مجھ سے پہلے عنقریب آپ سے ملاقات کریں گے۔ جب آپ سے ملاقات ہو تو میری طرف سے انہیں سلام کہنا۔ یہ روایت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام اگر دونوں موجود ہیں اور یہ حدیث بھی صحیح ہے تو 9 ہجری تک ان کی ملاقات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی تھی۔ یہ شرعاً درست معلوم نہیں ہوتی۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے کئی طریقوں سے بیان کیا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کئی آدمیوں سے ملے ہیں، لیکن یہ روایت سند کے ضعیف راویوں کی جہالت کی وجہ سے تشفیع کا باعث نہیں بنتی۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے کئی معجزات بھی بیان کیے جاتے ہیں کہ بارش کا رک جانا آپ کا معجزہ تھا کہ آپ نے بد دعا دی اور کئی سال تک بارش نہ ہوئی جس سے زمین بنجر ہو گئی اور لوگ مصیبت میں پڑ گئے۔ روایت کے مطابق جب قحط شدید ہو گیا تو اللہ کے حکم سے حضرت الیاس علیہ السلام ایک نیک عورت کے گھر قیام پذیر ہوئے اور وہاں ان کے کھانے کے لیے اللہ نے برکت رکھی، یہاں تک کہ قحط ختم ہو گیا۔ جب قوم نے کچھ ندامت ظاہر کی تو حضرت الیاس علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اللہ نے بارش نازل کر دی۔ بعض روایات کے مطابق حضرت الیاس علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ آپ کسی غار میں جا کر روپوش ہو گئے اور وہیں وفات پائی۔ بعض مفسرین کے مطابق حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام 1 سال حج کرتے ہیں ایک ساتھ اور قیامت تک زندہ رہیں گے، مگر یہ روایات یقینی نہیں ہیں اور زیادہ تر اسرائیلیات سے لی گئی ہیں۔ حضرت الیاس زندہ ہیں یا وفات پا چکے، مورخین اور مفسرین کے درمیان یہ مسئلہ بھی زیر بحث آیا ہے۔
مذہبی میں علامہ بغوری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو طویل روایت بیان کی گئی ہے اس میں یہ بھی مذکور ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک آتشی گھوڑے پر سوار کر کے آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ قرآن و حدیث میں کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس سے حضرت الیاس علیہ السلام کی زندگی یا آسمان پر اٹھایا جانا ثابت ہو۔ صرف ایک روایت مستدرک حاکم رحمۃ اللہ علیہ میں ملتی ہے جس میں مذکور ہے کہ تبوک کے راستے پر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت الیاس سے ملاقات ہوئی، لیکن محدثین نے اسے معذر حدیث قرار دیا ہے۔ بہرحال حضرت الیاس علیہ السلام کا زندہ ہونا کسی معتبر اسلامی روایات سے ثابت نہیں، لہٰذا اس معاملے میں سلامتی کی راہ یہی ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے اور اسرائیلی روایات کے سلسلے میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم پر عمل کیا جائے۔ معزز سامعین، انبیاء کرام علیہ السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ایمان افروز قصے، واقعات اور حالات زندگی پر ویڈیوز کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا، جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے اس کوشش کی قبولیت اور کوتاہیوں سے درگزر کے طلبگار ہیں۔